السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا، یعنی سلامتی میں رہنے والا، دوسروں کو سلامتی دینے والا، کیونکہ مسلمان وہی ہے نا جو محفوظ رہے اور دوسروں کو محفوظ رکھے. لیکن ہمارا تو عقیدہ تک درست نہیں ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے عقیدے کو خالص کرنے کا پہلے حکم دیا. کہیں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہیں فرمایا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت دعا خالص اللہ سے. لیکن آج اب دیکھیں تو یہ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، ہر حجر سے، شجر سے، آسیب سے، بندے سے، مخلوق سے ڈرتے نظر آتے ہیں. آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں. لڑکی ہے، آپ اسے سنی کس لیے ہے؟ لبان گگل ہرمل جمین. کس لیے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ گردش نوسط بیماری جراثیم. آپ اس پہ کر رہے تھے؟ وہ ٹال والا دونوں نا. دکھائیں پیچھے، ہٹیں ذرا ادھر. یہ اس کی یہ بتائیں کہ اس کو کس کی نظر لگنی ہے؟ اس کی نوسط جراثیم بد بوئی ختم ہو جائے نا. یہ سامنے کر کے دکھائیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. آپ نے خود کیسے بنایا ہے؟ الٹا بیماریوں کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں میرے چلو جالی لگی ہے. اندر کیا کیا ڈالا ہے؟ سامان ہے کچا؟ یہ سامان ہے، سارا سامان ہے. کر دیں یہ سارا سامان میڈم، یہ ہرمل ہے. اچھا ہاں یہ سارا سامان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ جو جتنا دل دے کر دے. اچھا یہ خوش نہیں ہاں اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کا طریقہ کار ہے، کیا فائدہ ہے، کیا چیز ہے؟ وہ جتنا لا لو. اچھا اپنی خوشی سے جو جتنے دے دے. جی جی جی. اچھا اللہ کا نام بھی لے لیا کریں، ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. نہیں اللہ کا نام ہی پڑھ لیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ یا کریم نورانی نور، ہر دکھ بیماری دور، مدد اللہ اللہ رسول. میں مدد صرف اللہ دی اللہ دا رسول ہے. سمجھ نہیں آئی نا حال. اچھا ٹھیک ہے سنو. مدد اللہ دے رسول. ہاں اللہ دے رسول. اچھا جی ہاں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، جیوے شاہ نورانی کرے مہربانی. اے نورانی کون ہے؟ شاہ نورانی. شاہ نورانی ہے کراچی تو پراں. کراچی دا دربار. ہاں کہ ملتان اس کو ہی کہنی. ملتان آپ مدینہ الاولیاء ہے. ہاں اولیاء ہے نا، اولیاء دے ہر جگہ ہے. اچھا اتھو دے اولیاء اتھو دے. ہاں اتھو دے کتھا پہنچ دین؟ جی اتھو دے کتھا پہنچ دین؟ اتھے دے اپنی جگہ دے، وہ اپنی جگہ دے. اچھا جی میں بریانی نا کراچی دی اتھا چل دی ہے تے بابے اتھو دے اتھا چل دین. ہاں جی. اچھا چلو اللہ تو کوئی حلال روزگار دے وے، عقیدے دی اصلاح دے وے. جزاک اللہ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے ساتھ نبیوں اور ولیوں کا نام لے کر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے، اس دھونی دینے سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں بھاگ جائیں گی. یہ کام یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ساتھ کہے جا رہے ہیں یہ بات تو سمجھ لیں کہ قطعاً صریحاً یہ ناجائز ہیں، باطل ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے تو ایک اچھا خاصا جائز عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. جہاں تک دھونی کی بات ہے، ہمارے ہاں تو یہ انسپائرڈ بائی ہندو، سکھ اور نان مسلمس وغیرہ سے ہے. وگرنہ اگر عرب کلچر میں دیکھا جائے تو شروع میں اور ایون آج تک بھی مختلف قسم کی نباتات سے، لکڑیوں سے بخور کیا جاتا ہے، مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. اس سے جہاں ایک فضا معطر ہوتی ہے، خوشبودار ماحول ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بیکٹیریا اور جرمز فری بھی خیال کیا جاتا ہے. اور یہ بات میڈیکلی بھی پروون ہے. آپ دیکھیں تو فلو میں اور چیسٹ انفیکشن میں جو نیبلائزر وغیرہ کا استعمال کرایا جاتا ہے، وہ ایک میڈیکیٹڈ ایک لیکوڈ ہے کہ جو ہمارے سانس کے ذریعے سے جب ہمارے اندر جاتا ہے تو نہ صرف بند نالیاں بلکہ پھیپھڑے تک، خاص طور پر کرونا میں اسٹیم وغیرہ دلوائی جاتی تھی جس سے ناک، منہ، گلے، حتیٰ کہ سینے کے ساتھ پھیپھڑوں تک ایک ماحول کو بھی اور مریض کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جاتا تھا کہ جراثیم خارج ہو جاتے تھے. اور یہ ایک بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. اور اگر اس میں نباتات کو شامل کیا جائے اور لیکوڈ کے بجائے کسی خشک چیز کو جیسے لکڑی وغیرہ اور مختلف قسم کی ہربز، تو یہ ایون طب نبوی میں بھی ثابت ہے. اگر میں طب نبوی سے آپ کو بتاؤں تو مختلف قسم کی ہربز کے نام آتے ہیں، جن میں نمبر 1 کلونجی ہے. متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو اسے آپ بخور وغیرہ میں، دھونی وغیرہ میں بالکل ڈال سکتے ہیں، اور اس کا انٹیک سانس کے ذریعے سے جب ہوگا تو شفا ہی شفا ہے۔ خواہ اس کا آپ سٹیم سے کریں، خواہ اس کو آپ لیکوڈ میں کریں، خواہ اس کو آپ فوڈ میں کریں، تو یہ شفا ہی ہے، یا ایون آپ مرہم وغیرہ لگانے کی صورت میں کریں۔ اسی طرح ثنائے مکی کے حوالے سے آتا ہے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی چیز، پکچر، تو ایڈیٹنگ جو ہے نا، یہ دس از ناٹ مائی فیلڈ، سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ یہ نام گوگل کر لیجئے، تو وہاں پر آپ کو امیجز وغیرہ بھی شو ہو جائیں گی۔ دوسری چیز ہے ثنائے مکی، یہ سنن کبریٰ للنسائی میں 3، 4، 6، 7 کے ریفرنس کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا الثنا، جسے ثنائے مکی کہا جاتا ہے۔ اسے بھی آپ بخور وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسپیشلی اس کا قہوہ از ویری فیمس، کہ وہ بہت ہی مؤثر ہے، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اور عود ہندی، یہ بھی شفا ہے۔ اس کو نہ صرف یہ کہ قہوہ، ٹی، بلکہ فوڈ اور اسی طرح سٹیم وغیرہ اور بخور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں اسپیشلی میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جس کی آپ دھونی دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک عود ہندی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث میں ہے۔ قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بہذا العود، تم اس عود ہندی یعنی قسط شیریں، اس کو قسط بھی کہا جاتا ہے لیکن صحیح پروننسیشن اس کی قسط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس عود ہندی یعنی قسط شیریں کو ضرور استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو اسے دھونی یعنی بخور میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھمبی کے حوالے سے بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکمۃ من المن، کھمبی اس من کی ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، من و سلوہ۔ اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو سٹیم میں اور اسی طرح دھونی میں آپ اس کو ڈرائی فارم میں نباتات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ جڑی بوٹیوں اور اسی طرح نباتات اور ان کے بیج، سیڈ وغیرہ سے شفا حاصل کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو میں نے آپ کو صحیح احادیث سے ثابت شدہ چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ خود اللہ کا نام لے کر، سورہ فاتحہ شفا پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر، معوذات اخلاص فلق ناس 3 بار پڑھ کر، اور مختصر ترین الفاظ میں ثابت شدہ مسنون دعائیں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو ہر شر، نقصان، وبا، بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ دین دوسروں کو پلیز ٹھیکے پہ مت دیں، اس طرح اپنے آپ کو بے وقت مت کریں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، اور سب سے قیمتی دولت آپ کے اندر آپ کا ایمان ہے، جسے یوں برباد مت کریں۔ اس کے علاوہ بھی علاج بالغذا سنت سے مختلف چیزیں آتی ہیں، مثلا آب زمزم، اجوا کھجور اور بھی مختلف چیزیں، لیکن یہاں میں کھانے پینے کی بات نہیں، صرف وہ دھونی میں استعمال کی جانے والی چیزوں کو بیان کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ سنت سے اور بھی کچھ جڑی بوٹیوں کے نام بتائے جاتے ہیں جن پر میں نے تحقیق جب پڑھی تو وہ ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ باطل، منکر، منقطع، مرسل تک کہا گیا ہے۔ سو یہ ثابت شدہ ہیں، ان سے دھونی دیا کریں۔